بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلمہ وسعید بن المسیب ان ابا ہریرہ اخبرہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام قال ابن شہاب والسام الموت والحبۃ السوداء الشونیس۔ ابو ہریرہ حدیث نمبر 5688۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، آپ نے کہا تھا سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے۔ ابن شہاب نے کہا کہ سام موت ہے اور سیاہ دانہ کلونجی کو کہتے ہیں، یہ کلونجی ہے۔ باب التلبین للمریض، مریض کے لیے حریرہ تیار کرنا۔ حدیث نمبر 5689۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ بیمار اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ بناؤ۔ تلبینہ بنانے کے لیے خود کہتی تھیں، اور تلبینہ بناتے ہیں روا، دودھ اور شہد ملا کر کے ایک مخصوص انداز کی دلیہ تیار کر لی جاتی تھی، اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے کہا تھا تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو غلط کرتا ہے، غم کو دور کرتا ہے، کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے، اور یہ زود ہضم بھی ہے، یہ جلد ہضم بھی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 5690۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ تلبینہ میٹھا، دلیہ، جو، روا، گھی، میٹھا ملا کر پکایا جائے، اسے حریرہ بھی کہتے ہیں، اور یہ کافی طاقتور ہوتا ہے۔ باب السعوط، ناک میں دوا ڈالنا، ناس لینا اور دیگر دوائیں ناک میں ٹپکانا۔ اگر ڈاکٹر یہ بولتا ہے اور اس دوا کا سسٹم یہی ہے کہ ناک سے دوا ڈالی جائے تو دوا ڈالنا چاہیے۔ ابن عباس روایت کرتے، حدیث نمبر 5691۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا، اور پوچھنا لگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور ناک میں دوا ڈالی، ناک میں دوا ڈلوائی۔ مزدوری دینے کا مطلب یہ کہ پوچھنا لگانے والے کا یہ پیشہ جائز اور درست ہے، اس کو اس خدمت پر مزدوری حاصل کرنا یہ مناسب ہے اور جائز ہے۔ باب السعوط بالقسط الہندی والبحری، قسط ہندی اور قسط بحری یعنی کوٹ جو سمندر سے نکلتا ہے اس کا ناس لینا۔ کہتے ہیں وَهُوَ الْقُسْطُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ، اسے قسط بھی کہتے ہیں جیسے کافور کو کافور، کپور کافور۔ اور قرآن میں بھی سورہ تکویر میں کوشتت اور کوشتت دونوں آیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کوشتت سے پڑھا ہے، قاف اور شین اور طور۔ حدیث نمبر 5692۔ ام قیس بنت محصن روایت کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا تم لوگ اس عود ہندی کا استعمال کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔
حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے، پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے، اور عود ہندی سے مراد وہی کست ہے، چاہے کست کہو کاف سین تے یا کاف شین تو کشت۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5693 کہتے ہیں، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک شیر خوار لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے پیشاب کر دیا، تو آپ نے پانی منگوا کر پیشاب کی جگہ پر چھینٹا مار دیا اور بس۔ چونکہ بچہ بہت چھوٹا تھا، شیر خوار تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیشاب پر چھینٹا دینا کافی قرار دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سینے میں غلیظ اور فاسد ریاح کے جمع ہو جانے سے جو تکلیف ہوتی ہے، عود ہندی اس میں مفید ہے۔ صاحب خواص الادویہ کہتے ہیں کہ قسط بحری شیریں گرم خشک ہے، دماغ کو قوت بخشتی ہے، اعضائے رئیسہ کو اور باہ اور جگر اور پٹھوں کو طاقت دیتی ہے، ریاح کو تحلیل کرتی ہے، دماغی بیماریوں فالج، لقوہ اور راشا کو مفید ہے، پیٹ کے کیڑے مارتی ہے، پیشاب اور حیض کو جاری کرتی ہے۔ باب میں قسط ہندی اور بحری ہر دو کو ملا کر ناس بنانا اور ناک میں سونگھنا مراد ہے۔ یہ ایک بوٹی کی جڑ ہوتی ہے، ہندی میں اسے کوٹ کہتے ہیں۔ باب ای ساعۃ یحتجم واحتجم ابو موسیٰ لیلا، کس وقت پوچھنا لگوایا جائے؟ حضرت ابو موسیٰ نے رات کے وقت پوچھنا لگوایا تھا۔ امام بخاری نے یہ باب لا کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی حدیث اس باب میں صحیح نہیں ہے، اور رات دن میں ہر وقت پوچھنا لگوانا جائز ہے، درست ہے۔ دن اور رات کی کوئی بھی قید نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5694 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزہ کی حالت میں پوچھنا لگوایا۔ معلوم ہوا کہ بحالت روزہ پوچھنا لگوانا جائز ہے، اور رات و دن کی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ باب الحجم فی السفر والاحرام، سفر میں پوچھنا لگوانا اور حالت احرام میں پوچھنا لگوانا یہ درست اور جائز ہے۔ حدیث نمبر 5695 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا جبکہ آپ احرام سے تھے۔ بوقت ضرورت شدید حالت میں آدمی اگر محرم ہے اور اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ پوچھنا لگوا کر کے اس درد یا بیماری کو ہلکا کر دینا چاہیے، تو اس کے لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر انجیکشن لگوانے کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ روزہ نہ ہو۔ روزے کی حالت میں علاجی انجیکشن لگا سکتے ہیں، لیکن طاقت والا انجیکشن نہیں لگانا چاہیے۔ باب الحجامتی من الداء، بیماری کی وجہ سے پوچھنا لگوانا یہ جائز ہے اور درست ہے۔ حدیث نمبر 5696 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھنا لگوانے والے کی مزدوری کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا تھا، آپ کو ابو طیبہ نے پوچھنا لگایا تھا۔ ابو طیبہ کا نام نافع یا میسرہ ہے۔ آپ نے انہیں 2 ساخ کھجور مزدوری میں دی تھی، اور آپ نے ان کے مالکوں سے گفتگو کی۔ ان کے مالک بنو حارثہ تھے، تو انہوں نے ان سے وصول کیے جانے والے لگان میں
کمی کر دی تھی اور تخفیف کر دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کے دباؤ کا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پوچھنا لگوانا ہے، اور عمدہ دوا عود ہندی کا استعمال کرنا ہے، اور فرمایا اپنے بچوں کو عذرا میں ان کا تالو دبا کر تکلیف مت دو بلکہ قسط لگا دو، اس سے ورم جاتا رہے گا۔ عذرا حلق کی بیماری ہے۔ تو یہ مسئلہ ہوا ہمارا۔ حدیث نمبر 5697، یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقنع بن سنان تابعی کی عیادت کے لیے گئے، پھر ان سے کہا جب تک تم پوچھنا نہ لگوا لوگے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے اس میں شفا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ رسول کریم کے ہر ارشاد پر آمنا و صدقنا کہا جائے اور بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لیا جائے، اس لیے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور وہ بالکل سچ ہے۔ پوچھنا لگوانے میں شفا ہونا ایسی حقیقت ہے جسے آج کی ڈاکٹری و حکمت نے بھی تسلیم کیا ہے، کیونکہ اس سے فاسد خون نکل کر صالح خون جگہ لے لیتا ہے جو صحت کے لیے ایک طرح کی ضمانت ہے۔ باب الحجامۃ علی الراس، سر پر پوچھنا لگوانا۔ حدیث نمبر 5698، عبداللہ بن بحینہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں مقام لحیہ جمل میں اپنے سر کے بیچ میں پوچھنا لگوایا، اور آپ اس وقت محرم تھے۔ لحیہ جمل یہ جگہ کا نام ہے۔ حدیث نمبر 5699، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں پوچھنا لگوایا، تو اگر ضرورت محسوس ہو تو سر میں بھی پوچھنا لگوا سکتے ہیں۔ باب الحجامہ من الشقیقہ والسوداء، آدھے سر کے درد یا پورے سر کے درد میں پوچھنا لگوانا جائز ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5700، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر میں پوچھنا لگوایا۔ یہ پوچھنا آپ نے سر کے درد کی وجہ سے لگوایا تھا جو لحیہ جمل نامی پانی کے گھاٹ پر آپ کو ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر 5701، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں پوچھنا لگوایا، آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیا تھا۔ آدھے سر کے درد کو آدھا سیسی کہتے ہیں، ہم لوگ ادھ کپاری کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ درد ہوتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں پوچھنا لگوایا۔ معلوم ہوا کہ اس درد کا علاج یہی ہے جو آپ نے کیا۔ حدیث نمبر 5702، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کوئی بھلائی ہے تو شہد کے شربت میں، پوچھنا لگوانے میں اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں آگ سے داغ کر علاج کرنا پسند نہیں کرتا۔
اس حدیث سے باب کی مطابقت یوں ہے کہ جب پوچھنا لگوانا بہترین علاج ٹھہرا تو سر کے درد میں لگانا بھی مفید ہوگا۔ آگ سے داغنے کے متعلق نہی تنزیہی ہے، کیونکہ دوسری روایت میں بعض صحابہ کا یہ علاج مذکور ہے۔ باب الحلق من الاذى، محرم کا تکلیف کی وجہ سے سر مڈانا، مثلاً پوچھنا لگوانے میں بالوں سے تکلیف ہو تو وہاں اتنا بال نکال دیں گے۔ حدیث نمبر 5703، کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور جوئیں میرے سر سے گر رہی تھیں اور میں احرام باندھے ہوئے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سر کی یہ جوئیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ رسول اعظم نے کہا، پھر سر مڑوا لو اور کفارہ کے طور پر 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک قربانی کرو۔ ایوب نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ ان 3 چیزوں میں سے کس کا ذکر سب سے پہلے کیا تھا۔ حالت احرام میں سر مڈوانا جائز نہیں ہے، مگر اس تکلیف دہ حالت میں آپ نے کعب بن عجرہ کو سر مڈانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی کفارہ دینے کا حکم فرمایا، جس کی تفصیل ابھی یہاں پر آئی ہے۔ باب من اکتوی او کوا غیرہ وفضل من لم یکتوی، داغ لگوانا، اکتوا داغ لگوانا یا لگانا، اور جو شخص داغ نہ لگوائے اس کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 5704، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری دواؤں میں شفا ہے تو پوچھنا لگوانے اور آگ سے داغنے میں ہے، لیکن آگ سے داغ کر علاج کو میں پسند نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 5705، عمران بن حسین روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹ کھانے کے سوا اور کسی چیز پر جھاڑ پھونک صحیح نہیں۔ اور اسی میں پھر آگے کہتے ہیں ابن عباس کی سند سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، ایک 2 نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے، اور بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے۔ پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا ہے، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آسمان کے مختلف کناروں میں۔ میں نے دیکھا کہ جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں بتائی، لیکن لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم ہی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کا اتباع کیا ہے، اس لیے ہم ہی وہ لوگ ہیں، یعنی ہم ہی سے مراد صحابہ، یا ہماری وہ اولاد ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے،
یہ باتیں جب حضور اکرم کو معلوم ہوئی تو آپ باہر آئے اور کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کر علاج نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محصن نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں بھی ان میں ہوں؟ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں بھی ان میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تم سے بازی لے گئے۔ خالص اللہ پر توکل رکھنا اور اسی عقیدے کے تحت جائز علاج کرانا بھی توکل کے منافی نہیں ہے۔ پھر جو لوگ خالص توکل پر قائم رہ کر کوئی ناجائز علاج ہی نہ کرائیں وہ یقیناً اس فضیلت کے مستحق ہوں گے۔ کوئی جائز علاج ہی نہ کرائیں تو انہیں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ باب الاثمت والکحل من الرمد فیہ ان ام عطیہ۔ اثمت اور سرما لگانا جب آنکھیں دکھتی ہوں، اس باب میں ام عطیہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 5706۔ ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ زمانہ عدت میں اس عورت کی آنکھ دکھنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ان لوگوں نے حضرت کے سامنے سرما کا ذکر کیا اور یہ کہ اگر سرما آنکھ میں نہ لگایا تو ان کی آنکھ کے متعلق خطرہ ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا زمانے جاہلیت میں عدت گزارنے والی تم عورتوں کو اپنے گھر میں سب سے بدتر کپڑے میں پڑا رہنا پڑتا تھا، یا آپ نے ایسے کہا اپنے کپڑوں میں گھر کے سب سے خراب حصہ میں پڑا رہنا ہوتا تھا۔ پھر جب کوئی کتا گزرتا تو اس پر وہ مینگنی پھینک کر مارتی، تب عدت سے باہر ہوتی۔ پس 4 مہینے 10 دن تک سرما نہ لگاؤ۔ باب کا مطلب یوں نکلا کہ آپ نے عدت کی وجہ سے آشوب چشم میں سرما لگانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر عدت نہ ہو تو آپ درد چشم میں سرما لگانے کی اجازت دیتے۔ باب کا یہی مطلب ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورت خاوند کے مر جانے پر پھٹے پرانے خراب کپڑے پہن کر سال بھر ایک سڑے بدبودار گھر میں پڑی رہتی۔ سال کے بعد جب کتا سامنے سے نکلتا تو اونٹ کی مینگنی اس پر پھینکتی، اس وقت کہیں عدت سے باہر آتی۔ اتفاق سے اگر کتا نہ نکلتا تو اس کے انتظار میں اور پڑی رہتی۔ اسلام نے اس غلط رسم کو مٹا کر صرف 4 مہینے اور 10 دن کی عدت قرار دی، اور ان دنوں میں سرما لگانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی۔ لیکن جو دوسرے علاج ہیں، دوسرے علاج وہ کر سکتی ہے۔ انگریزی علاج یا ہومیوپیتھک علاج کر کے وہ اپنی صحت کو بحال کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا علاج ہی نہیں کر سکتی، تب تو مر جائے گی یا اس کی حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ باب الجذام، جذام کا بیان۔ حدیث نمبر 5707۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کا منحوس ہونا یہ سب لغو خیالات ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ جذامی شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ کہا جاتا ہے
डॉक्टर लोग कहते हैं कि जोजामियों के यहाँ जो जरासीम होते हैं उन जरासीमों का मुंह शेर के मुंह की तरह से होता है, इसीलिए कहा गया है कि फिर मिनल मज़ूमी कमा तफिर मिनल असद। जोजामी को देखकर ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। जोजाम एक ख़राब मशहूर बीमारी है जिसमें खून बिगड़कर सारा जिस्म गलने लगता है, आखिर में हाथ पाँव की उंगलियां झड़ जाती हैं। हर चंद मर्ज़ का पूरा होना बहुक्म इलाही है, मगर जोजामी के साथ खल्त मल्त और यकजाई इसका सबब है, और सबब से परहेज़ करना मुक्तज़ाए दानिशमंदी है, यह अक्लमंदी की अलामत है, यह तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। जब यह एतक़ाद हो कि सबब उस वक्त असर करता है जब मुसब्बिबुल असबाब यानी परवरदिगार उसमें असर दे। बाज़ ने कहा, आपने पहले फरमाया जोजामी से भागते रहो, ये इसके ख़िलाफ़ नहीं है। आपका मतलब ये है कि अक्सर शर से डरने वाले कमज़ोर लोग होते हैं, उनको जोजामी से अलग रहना ही बेहतर है। ऐसा ना हो कि उनको कोई आर्ज़ा हो जाए तो इल्लत उसकी जोजामी का कुर्ब करार दें और शिरक में गिरफ़्तार हों। गोया ये हुक्म आवाम के लिए है और ख़वास को इजाज़त है वो जोजामी से कुर्ब रखें तो भी कोई कबाहत नहीं है। हदीस में है कि आपने जोजामी के साथ खाना खाया और फरमाया, कुल बिस्मिल्लाह से ख़त्म बिल्लाह व तवक्कुलन अलैह। ताउन ज़दा शहरों के लिए भी यही हुक्म है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल माद में लिखा है कि अहादीस में तादिया की नफ़ी अवहाम प्रस्ती को ख़त्म करने के लिए की गई है, यानी ये समझना कि बीमारी उड़कर लग जाती है, ये गलत है। और बीमारियों में तादिया इस हैसियत से क़तान नहीं है। असलन तादिया का इनकार मकसूद नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत सी बीमारियों में तादिया पैदा किया है, इसलिए इस बाब में अवहाम प्रस्ती न करनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि बीमारियां बज़ाते ख़ुद फैल करके लग जाएंगी, अल्लाह के हुक्म से लगें। अल्लाह के हुक्म से फैलेंगी, अल्लाह के हुक्म से लगेंगी। हामा का एतक़ाद अरब में इस तरह था कि वो बाज़ परिंदों के मुतालिक समझते थे कि अगर वो किसी जगह बैठकर बोलने लगे तो वो जगह उजाड़ हो जाती है। शरीयत ने इसकी तरदीद की कि बनना और बिगड़ना किसी परिंदे की आवाज़ से नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला के चाहने से होता है। उल्लू के मुतालिक आज तक अवाम जोहला का यही ख्याल है। बाज़ शहद की मक्खियों की छत्ता के बारे में ऐसा वहम रखते हैं। ये सब ख्यालात फासिदा हैं। मुसलमान को ऐसे ख्यालात बातिला से बचना ज़रूरी है। बाब अलमन शिफ़ाउन लिल ऐन, मन आँख के लिए शिफा है। मन वो हलवा जो बग़ैर मेहनत के बनी इसराइल को मिलता था, ऐसे ही खुम्बी भी खुद ब खुद उगती है जो एक जंगली बूटी है। इसकी खासियत बयान हो रही है। आँख में इसका अरक टपकाना मुफीद है। इसे अवाम सांप की छतरी भी कहते हैं। उमूमन गंदुम के खेतों में होती है। हदीस नंबर 5708 सईद बिन ज़ैद रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया था, खुम्बी मन में से है और इसका पानी आँख के लिए शिफा है। बाबुल लदूद,
मरीज़ के हल्क़े में दवा डालना, लद दवा डालने को कहते हैं। हदीस नंबर 5709, 5710, 5711। इब्न अब्बास, आयशा और अबू बकर रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाश मुबारक को इन लोगों ने, ये लोग रिवायत करते हैं कि अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाश मुबारक को चूमा और आपको बोसा दिया। देखिए यहाँ पर अन इब्न अब्बास व आयशा, इब्न अब्बास और आयशा रिवायत करते हैं कि अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया और आपकी वफ़ात हो चुकी थी। हदीस नंबर 5712, उबैदुल्लाह ने बयान किया कि हज़रत आयशा ने कहा, हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ वफ़ात में दवा आपके मुंह में डाली तो आपने हमें इशारा किया कि दवा मुंह में न डालो। हमने ख्याल किया कि मरीज़ को दवा से जो नफ़रत होती है इसकी वजह से आप मना कर रहे हैं। फिर जब आपको होश हुआ तो आपने फरमाया, क्यों, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि दवा मेरे मुंह में न डालो। हमने अर्ज़ किया, ये शायद आपने मरीज़ की दवा से तबई नफ़रत की वजह से फरमाया होगा, हम लोगों ने ये ख्याल किया था। आपने कहा, अब घर में जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं सब के मुंह में दवा डाली जाए और मैं देखता रहूँगा, अलबत्ता अब्बास को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो मेरे मुंह में दवा डालते वक्त मौजूद न थे, बाद में आए। हज़रत अबू बकर ने अज़राए महब्बत नबी अकरम की नाशे मुबारक को बोसा दिया, जिससे साबित हो गया कि बुज़ुर्ग अल्लाह वाले इंसान को अज़राए महब्बत बोसा दिया जा सकता है, मगर कोई शिरकिया पहलू ना होना चाहिए कि बोसा देने वाला समझे कि इस बोसा से मेरी हाजत पूरी होगी या मेरा फला काम हो जाएगा। ये शिरकिया तसव्वुरात हैं जिनमें अक्सर नावाकिफ़ लोग गिरफ़्तार हैं। आजकल नाम नहाद पीरों मुर्शिदों का यही हाल है। हदीस नंबर 5713, उम्मे कैस रिवायत करती हैं कि मैं अपने लड़के को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। मैंने उसकी नाक में बट्टी डाली थी, यानी उसकी नाक में इन्होंने कोई चीज़ डाली थी, इलाज किया था उससे, उसका हल्क दबाया था, यही हल्क दबा दिया था, चूँकि उसको गले की बीमारी हो गई थी। आपने फरमाया, तुम अपने बच्चों को उंगली से हलक दबाकर क्यों तकलीफ़ देती हो? ये ऊदे हिंदी लो, इसमें 7 बीमारियों की शिफा है, 7 बीमारियों का इसमें इलाज है। इनमें एक ज़ाते जंब है, ज़ाते जंब यानी पिसली का वरम। अगर हलक की बीमारी हो तो उसको नाक में डालो, ज़ातुल जंब हो तो हलक में दवा डालो, लदूद करो। सयान कहते हैं कि मैंने ज़ोहरी से सुना, हज़रत ने 2 बीमारियों को तो बयान किया, बाकी 5 बीमारियों को बयान नहीं किया। अली बिन अब्दुल्ला मदीनी ने कहा, मैंने सुफियान से कहा, मामर तो ज़ोहरी से यूँ नकल करते हैं, आलक तो अनहु। उन्होंने कहा, मामर ने याद नहीं रखा, मुझे याद है ज़ोहरी ने यूँ कहा था, आलक तो अलई। और सुफियान ने इस तहनीक को बयान किया जो बच्चे को पैदाइश के वक्त की जाती है। सुफियान ने उंगली हलक में डाली, उन्होंने ये नहीं कहा आलकू अनहु शैआ। बाबुन, हदीस नंबर 5714, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं
کہ جب مرض الموت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے بیماری کے دن میرے گھر میں گزارنے کی اجازت اپنی دوسری بیویوں سے مانگی۔ جب اجازت مل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اشخاص حضرت عباس اور ایک اور آدمی کے درمیان سہارا لے کر باہر آئے۔ آپ کے مبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ میں نے ابن عباس سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ دوسرے صاحب کون تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا وہ علی تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کے حجرے میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ کا مرض بڑھ گیا تھا مجھ پر 7 مشک پانی ڈالو، مجھ پر 7 مشک ڈالو جو پانی سے بھرے ہوں، شاید میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں۔ بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک لگن میں بٹھایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کا تھا، اور آپ پر حکم کے مطابق مشکوں سے پانی ڈالنے لگے۔ آخر آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ بس ہو چکا۔ بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں گئے، انہیں نماز پڑھائی اور انہیں خطاب کیا۔ باب العذرہ، عذرہ یعنی حلق کے کوا کے گر جانے کا علاج، جسے عربی میں سقوط اللحاد کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 5715 ام قیس بنت محسن اسدیہ یہ روایت کرتی ہیں، ان کا تعلق قبیلہ خزیمہ کی شاخ بنی اسد سے تھا۔ وہ ان ابتدائی مہاجرات میں سے تھیں، یہ ان ابتدائی مہاجرات میں سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ عکاشہ بن محسن کی بہن ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئیں۔ انہوں نے اپنے لڑکے کے عذرہ کا علاج تالو دبا کر کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا آخر تم عورتیں کیوں اپنی اولاد کو یوں تالو دبا کر تکلیف پہنچاتی ہو اور انہیں عذاب میں مبتلا کرتی ہو؟ تمہیں چاہیے کہ اس مرض میں عود ہندی کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے۔ ان میں ایک ذات الجنب کی بیماری ہے۔ عود ہندی سے آپ کی مراد کست تھی، یہی عود ہندی ہے۔ اور یونس اور اسحاق بن راشد نے بیان کیا اور ان سے زہری نے اس روایت میں بجائے علقت علیہ کے علقت علیہ نقل کیا ہے۔ باب دوائی المبتون، پیٹ کے عارضہ میں کیا دوا دی جائے اور کس طرح سے مریض کو پلایا جائے، کیا چیز پلائی جائے۔ حدیث نمبر 5716 ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بھائی کو دست آ رہا ہے۔ آپ نے کہا انہیں شہد پلاؤ۔ انہوں نے پلایا اور پھر واپس آ کر کہا کہ میں نے انہیں پلایا لیکن ان کے دستوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا اللہ نے سچ کہا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ آخر شہد ہی سے اسے شفا ملی اور ان کا پیٹ اچھا ہو گیا۔ شہد کے بارے میں خود ارشاد باری تعالیٰ ہے فیہ شفاء للناس،
یعنی شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لیکن یہ بیشتر نباتات کا قیمتی نچوڑ ہے، کیونکہ یہ نباتات کا نچوڑ ہے جسے شہد کی مکھی نباتات کے پھولوں کا رس چوس کر جمع کرتی ہے۔ اس روایت میں جس مریض کا ذکر ہے اسے شہد پلاتے پلاتے از خود دست بند ہو گئے۔ جب پیٹ کا سب فاسد مادہ نکل گیا تو شہد نے مکمل طریقے سے اس شخص پر اپنا اثر کیا، یعنی اس کے دست روک دیے۔ یہی اصل الاصول ہے، ہومیوپیتھک علاج کی بنیاد ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہم پھر سے کریں گے اور عربی سے کریں گے۔ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی، کہا میرے بھائی کا پیٹ میں دقت ہے، اسے دست آ رہا ہے۔ آپ نے کہا اسے شہد پلا دو۔ انہوں نے شہد پلایا تو کہتے ہیں کہ آ کر پھر سے کہا میں نے شہد پلایا، پر شہد پلانے سے اس کی بیماری اور بڑھ گئی۔ آپ نے کہا اللہ نے سچ کہا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے تیسری بار پلایا اور اس کا پیٹ اچھا ہو گیا۔ باب لا سفر وهو داء یاخذ البطن۔ سفر پیٹ کی ایک بیماری ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پیٹ میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جو اپنے زہریلے اثرات سے آدمی کا رنگ زرد کر دیتا ہے اور آدمی اس سے بحکم الہی ہلاک ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 5717 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امراض میں چھوت چھات، سفر اور الو کی نحوست کی کوئی اصل نہیں۔ اس پر ایک اعرابی بولا کہ اے اللہ کے رسول، پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح صاف اور خوب چمکتے ہیں، پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش زدہ کر دیتا ہے اور انہیں خارش لگا دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ متفق علیہ۔ باب ذات الجنب، ذات الجنب کا بیان۔ ذات الجنب نیمونیا کو کہتے ہیں۔ یہ پسلی کا ورم ہے جو سل اور دق کی طرح بڑی مہلک بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ سل اور دق یہ ٹی بی کی بیماری کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 5718 ام قیس بنت محصن جو ان اگلی ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور وہ حضرت عکاشہ بن محصن کی بہن تھیں، خبر دی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر حاضر ہوئیں۔ انہوں نے اس بچے کا کوا گرانے میں تالو دبا کر علاج کیا تھا۔ نبی اکرم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، تم اپنی اولاد کو اس طرح تالو دبا کر کیوں تکلیف پہنچاتی ہو اور کیوں عذاب میں مبتلا کرتی ہو؟ عود ہندی یعنی قوسین میں کوٹ اس میں استعمال کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کے لیے شفا ہے، عود ہندی یا کوٹ، جن میں سے ایک نیمونیا بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عود ہندی سے قسط تھی، جسے قسط بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک لغت ہے۔ عود ہندی اور عود بحری دونوں جڑیں ہوتی ہیں، ان دونوں کو ملا کر ناس بنانا اور ناک میں ڈالنا ایسے امراض کے لیے بے حد مفید ہے، جیسا کہ پہلے پیچھے گزرا ہے۔
اور یہ دونوں دوائیں پسلی کے ورم میں بھی کام آتی ہیں اور نفع بخش ہیں۔ حدیث نمبر 5719، 5720، 5721۔ ہم سے عارب نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے حماد نے کہ ابو ایوب سختیانی کے سامنے ابو قلابہ کی لکھی ہوئی احادیث پڑھی گئیں، ان میں وہ احادیث بھی تھیں جنہیں اب ایوب نے ابو قلابہ سے بیان کیا تھا، اور وہ بھی تھیں جو ان کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی تھیں۔ ان لکھی ہوئی احادیث کے ذخیرہ میں انس کی یہ حدیث بھی تھی کہ ابو طلحہ اور انس بن نضر نے انس کو داغ لگا کر ان کا علاج کیا تھا، یا ابو طلحہ نے ان کو خود اپنے ہاتھ سے داغا تھا۔ اور عباد بن منصور نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے انصار کے بعض گھرانوں کو زہریلے جانوروں کے کاٹنے اور کان کی تکلیف میں جھاڑنے کی اجازت دی تھی۔ تو انس نے بیان کیا کہ ذات الجنب کی بیماری میں مجھے داغا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس وقت ابو طلحہ، انس بن نضر اور زید بن ثابت موجود تھے، اور ابو طلحہ نے مجھے داغا تھا۔ داغنا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، مگر بحالت مجبوری ایسے مواقع پر جائز ہے، داغ سکتے ہیں۔ باب حرق الحصیر لیصد بہ الدم، زخموں کا خون روکنے کے لیے بوریا جلا کر زخم پر لگانا اور اس میں بھر دینا تاکہ خون باہر نہ آئے۔ سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر احد کے دن خوٹ ٹوٹ گیا، آپ کا مبارک چہرہ خون آلودہ ہو گیا اور سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، تو حضرت علی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لاتے تھے، اور حضرت فاطمہ آپ کے چہرے مبارک سے خون دھو رہی تھیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون پانی سے اور بھی زیادہ بہہ رہا ہے، تو انہوں نے ایک بوریا جلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگایا اور اس سے خون رک گیا۔ خود لوہے کا سر کو ڈھانکنے والا کنٹوپ ہوتا ہے، یہ اس کی کڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گھس گئی تھی، اس وجہ سے چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ اس موقع کا یہ ذکر ہے، باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے، یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ باب الحمہ من فیح جہنم، حمہ بخار دوزخ کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 5723، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر کو جب بخار آتا تو یوں کہتے، اے اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ حرارت کی بنا پر دوزخ کی بھاپ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخار پر صبر کرنا ہی ثواب ہے، اور تندرستی کی دعا اتنا ہی درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کے لیے سوال کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔